نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین. آپ سب میرے ساتھ اس آیت کریمہ کو پڑھیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. صدق اللہ مولانا العظیم. حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ہے کہ جب ملو تو اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرو، اور مل کے جب جدا ہونے کا وقت آئے جاؤ تب بھی اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرو. اللہ کو یاد کرنے سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنے سے ملاقات بھی باعث خیر ہو جاتی ہے اور جدائی بھی باعث خیر ہو جاتی ہے. اسی طرح ایسی کوئی مجلس، سٹنگ، میٹنگ، کوئی مجلس خیر کا باعث نہیں ہوتی جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر نہ ہو. اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر سے مراد یہ ہے کہ ان کے ذکر سے دلوں کو غذا ملتی ہے، روحوں کو تازگی ملتی ہے اور ذہنوں کو ہدایت اور روشنی ملتی ہے. میں آج کی اس ملاقات میں اس طرح کی ایک نصیحت کروں گا جو وقت کی جتنی ہمارے پاس اسپیس ہے، جتنا ٹائم ہے، اس کے اندر جامع ہو جائے. اور ابھی جب میں نے علامہ رفیق حبیب صاحب کو روکا اور میں نے گفتگو شروع کرنے کے لیے مائک لیا، اس وقت تک میرے ذہن میں بالکل کوئی چیز نہیں تھی کہ میں آپ سے کس موضوع پر گفتگو کروں. بس میں صرف ملاقات کے لیے آ گیا تھا. ابھی جب میں نے ان کو روکا اور یہ اسپیکر آن کر لیا، اس وقت تک ذہن میں کوئی کہ آج کی مجلس میں آپ سے کیا گفتگو کروں، کوئی اس کا سبجیکٹ ہو، کوئی تھیم ہو، ایسا کوئی خیال ابھی تک بنایا نہیں تھا، بالکل خالی تھا. ابھی جب میں نے نحمدہ پڑھا تو اللہ کے اس حمد کے ایک جملے کے دوران سوچتے ہوئے میں نے موضوع بنا لیا. یعنی نحمدہ ونصلی علی رسول کریم کے دوران میں نے اپنا مائنڈ بنایا کہ آپ سے جو اس ملاقات میں نصیحت آپ کو کروں اس کا تھیم کیا ہو. تو ابھی میں نے جو تھیم بنایا وہ سورہ الفاتحہ ہے. کیا ہے؟ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں. دس از ویری ہارڈ ٹائم ٹو لیو. And there are so many difficulties, hardships, complications, problems, troubles, which are unimaginable. But everyone among you is facing their situation
and practically speaking, no one is unaware about that. So میں سورہ فاتحہ ایک comprehensive theme دیتی ہے. بہت سارے themes ہیں, بہت سارے. میں پہلے جب سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنی شروع کی تھی تو اتنی ضخیم 7 جلدوں کی تفسیر تھی جو میں مکمل کرنے لگا تھا. پھر میں نے روک لیا. میں نے کہا ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر 7 جلدوں میں کون پڑھے گا؟ پھر باقی تفسیر پڑھنے کا وقت کب آئے گا؟ تو میں نے اس کو عربی میں ابھی جو کمپلیٹ کی ہے تو ایک جلد پوری سورہ فاتحہ کی تفسیر بنا. اس لیے میں نے کہا بہت سارے there are many themes, many subjects of guidance which Almighty Allah has contained in this surah. That's why it has been made the opening chapter of the Holy Quran. اب اس میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ, ہم جس مشکل وقت میں ہیں تمام رفقا اس بات کو سمجھیں. منہاج القرآن ایک مشن ہے حضور علیہ السلام کے دین کے ریوائول کا, دین کے احیاء کا, تجدید کا, امت کے لیے خیر اور اصلاح کا. آپ فارم پور کر کے اس کا ممبر بن جاتی ہیں, آپ فارم فل اپ کر کے رفیق بن جاتے ہیں, رفقا کہلاتے ہیں. خالی اس فارمیلٹی کو اگر پورا کر لے آدمی اور اس کی ریکوائرمنٹس اور ٹیچنگز پہ عمل نہ کرے تو کیا حاصل ہوا؟ یہ اسی طرح ہے جیسے ہم کلمہ پڑھ کے حضور علیہ السلام کو امتی بن گئے ہیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں. اب منہاج القرآن کا دائرہ یا نسبت اسلام کے دائرے اور اسلام کی نسبت سے بڑی چیز تو نہیں ہے. اسلام تو اصل ہے, اور منہاج القرآن یا اس جیسی 1400 سال میں جتنے بڑے بڑے کام ہوئے وہ تو سب اس اصل کی اسلام کی خدمت اور نوکری کے لیے. اگر ہم حضور علیہ السلام کے امتی بن گئے اور ہم نے آقا علیہ السلام کی ٹیچنگز پر, آپ کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا تو منہاج القرآن کے رفیق بننے سے کیا حاصل ہوگا؟ منہاج القرآن کی رفاقت حضور علیہ السلام کے امتی ہونے کی نسبت سے بڑی چیز نہیں ہے, بہت چھوٹی ہے. منہاج القرآن کی رفاقت تو نوکری ہے. اور ہر زمانے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں قیامت تک ہر دور میں دین کی قدروں کو زندہ کرنے والے اور دین کی ویلیوز اور ٹیچنگز کو ریوائیو کرنے والے اور ان کو اسٹرینتھ دینے والے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے, آتے رہیں گے, قیامت تک میرے دین کو غالب کرتے رہیں گے. اور وہ طبقہ حق کا طبقہ ہوگا, اہل حق کا. ہر دور میں ہستیاں آئی ہیں, کام ہوئے ہیں, لیکن ہر ایک نے جو کام کیا ہے وہ حضور علیہ السلام کی اور آپ کے دین کی نوکری کی ہے. تو منہاج القرآن کی رفاقت, یہ لفظ میں نے کہاں سے لیا؟ You need to understand. قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ ہے, اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے, those who obey Almighty Allah and His beloved Prophet, and those who submit their choices, their desires, their wishes, their priorities, and whatever they think about, their ideas, their thoughts, those who submit
to the command of Almighty Allah and His beloved Prophet, they are the Muslims. Islam means submission. Islam means submission. तो फरमाया जो submit करके they will become submitters and then they will become obedient servants of Almighty Allah and obedient and sincere followers of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam min yuti'illah wa rasulah, उनकी इताअत करेंगे. तो फरमाया कि अल्लाह पाक इस इताअत और ओबीडियंस, और ये इताअत और ओबीडियंस क्या है? To accept the commands of Allah and His Prophet and to submit to them, to these commands, and to change your life according to the commandment of God and to put those teachings into the practice and to change your life according as Almighty Allah and His Holy Prophet wants to live. By performing righteous deeds and abstaining from bad and evil acts and keeping your life pure, your mind pure, your heart pure, your thoughts pure, your ideas pure, your conduct and behavior pure of all evils. If you achieve this level of sincerity, submission, sincerity and purity, it means you have truly become submitters. So you have to put all these things into practice. If you just declare Islam, the world of Islam, and don't practice it, it means we are not loyal to Almighty Allah and His Prophet. We are not true servants of God. We are not sincere followers of Holy Prophet. तो ये बड़ी निस्बत है. तो फरमाया कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर लेते हैं, there is a reward for it. अगर आप अपनी लाइफ आज चेंज कर लेते हैं तो इसका रिवार्ड है. रिवार्ड क्या है? कि उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कंपनी दे देगा क़यामत के दिन. In your life hereafter, you will get a special company. And keep in your mind, this life of this world, is just a temporary phase. It is a very short span of time. The real life has to come when the time of departure from this life will arrive. When we depart from this life and enter into everlasting life, that time would be the time of real life. And that would be endless. इसलिए फरमाया कि जो इस दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल की वफादारी और ताबेदारी, लॉयल्टी, ओबीडियंस एंड सबमिशन रखेगा तो उसका रिवार्ड होगा, अजर होगा. और अजर क्या? ही विल गेट ए वेरी ब्लेस्ड कंपनी. और वो कंपनी किन की मिलेगी? डिपेंड्स अपॉन हाउ मच पायस एंड राइचियस ही और शी वाज. कितना प्रैक्टिस किया था, कितनी प्योर लाइफ गुजारी थी, कितने राइचियस थे, कितने ट्रुथफुल थे आप लोग. ट्रुथफुल इन योर थिंकिंग, इन योर विशिंग, in your speech and in your act and deed. Pure in every aspect of your life. Seen and unseen. Hidden and exposed. जितना आप अचीव करेंगे राइचियसनेस को, नेकी को, तो अल्लाह पाक उसके मुताबिक कंपनी डिसाइड करेगा आपकी. उसके मुताबिक कंपनी दी जाएगी. और कंपनी 4 है. Either you will get this or this or this or this. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جتنا محنت کریں گے اپنی لائف کو پیور اور رائچسنس پر لائیں گے، پیورٹی اور رائچسنس پر، اس کوالٹی اور کوانٹٹی کے بیس پر اللہ رب العزت فیصلہ فرمائے گا اس کو آفٹر ہز اور ہر ڈیتھ کیا کمپنی دی جائے، which company he or she deserves. That depends upon how much struggle you have put in your life, how much hard work you have done. وہ فرمایا سب سے بڑی کمپنی انبیاء کی ہوگی، اس میں حضور علیہ السلام بھی ہوگی. تو مرنے کے بعد آخرت میں یا آقا علیہ السلام کی اور دیگر انبیاء کی کمپنی ملے گی، یا اگر وہ کمپنی نہیں مل سکتی، اس درجے تک، گریڈ تک آپ نے ایفرٹس نہیں کی، تو پھر صدیقین جو بڑے اونچے درجے کے اولیاء ہیں ان کی کمپنی ملے. اگر اس درجے پہ نہیں پہنچتے آپ کے اعمال اور اخلاق اور احوال اور ایفرٹس اور عبادات اور معاملات، تو پھر اس سے ایک رینک نیچے شہداء، یہ اوسط درجے کے اولیاء ہوں گے. اونچے درجے کے اولیاء جنہیں صدیقین کہا جاتا ہے، اور دوسرے رینک کے اولیاء جو شہداء ہیں، اللہ کے گواہ ہیں، تو یہ ان کی کمپنی ملے گی. اور اگر اس کے قابل بھی نہیں ہوں گے، انٹائٹلمنٹ نہیں ہوگی، تو آپ فورتھ رینک کی کمپنی پائیں گے، صالحین، رائچس پیپل، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کو بھی اعلیٰ جنتیں ملیں. فرمایا بس یہ 4 کمپنیز ہوں گی، مگر صرف ان کو ملیں گی جو اللہ اور اس کے رسول کے سچے وفادار اور تابع دار ہوں گے. جب یہ سارا مضمون اللہ رب العزت نے بیان کر دیا، تو بیان کر کے اینڈ پر فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ اچھے رفیق ہوں گے. رفیق یہ لفظ 1980 میں منہاج القرآن بناتے وقت جو اس کے ممبر بنیں گے ان کو ٹائٹل کیا دیا جائے، یہ آج سے 42 ایئرز کی بات ہے، 42 سال پہلے اس آیہ کریمہ سے یہ لفظ میں نے ٹائٹل رفاقت اور رفیق کا ڈیرائیو کیا تھا. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ کتنے اچھے رفیق ہیں. اب میں اس کی میتھڈولوجی پر آؤں گا کہ کیسے، سوال ہوگا کیسے بنے، تو اس کے لیے سورہ فاتحہ پہ آ جاؤں. مگر پہلے آئی ایم آنسرنگ what we need، دین ہوگا how we can achieve that. تو بننا کیا ہے؟ رفیق صرف فارم فل اپ کرنا نہیں ہے. بہت سے لوگ ہوں گے، میں نہیں کہتا، کئی ایسے ہوں گے جو شاید کہہ دیں ہمارے ساتھ جڑ جاؤ، مرید ہو جاؤ، ہماری خدمت میں آ جاؤ، بس پھر بیڑا ہی پار ہے، بس پھر پتر یا دیے، پھر فکرہ ہی کوئی نہیں. ممکن ہے کوئی اور کہے، میں ایسا کہنا تو دور کی بات ہے، سوچ ہی نہیں سکتا. یہ کہنا بھی کفر ہے. اگر آپ اس راستے پر سچائی کے ساتھ نہیں چلیں گے تو آخرت میں کوئی آپ کا دامن تھام نہیں سکتا. یہ اللہ رب العزت کا کلیئر کٹ فیصلہ ہے. تو رفاقت کا ایک سینس ہے، اور اگر اس رفاقت کے جو اللہ پاک نے فرمایا اس کے رائٹس اور حقوق ادا کر دیں، اس کے حقوق ادا کر دیں، تو بہت سی شفاعتیں آپ کے کام آئیں گی قیامت کے دن. بڑے شفاعہ ہوں گے، بڑے شفاعت کرنے والے ہوں گے، انٹرسیسرز، اور بہت انٹرسیشنز ہوں گی کئی قسموں کی، وہ آپ کے کام آئیں گی. اور اگر آپ اس رائٹ کو فلفل نہیں کریں گے
کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ جو اس کے برعکس کچھ کہتا ہے وہ درست بات نہیں ہے۔ میں سخت کلمہ تو کبھی استعمال نہیں کرتا، یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ سچ بات نہیں ہے۔ سو منہاج القرآن کی رفاقت کام نہیں آئے گی اگر جو کام منہاج القرآن کہتا ہے وہ نہیں کریں گے۔ وہ اللہ رسول کی غلامی ہے، سچی زندگی کو پاک کرنا، اطاعت کرنا۔ تو منہاج القرآن بنایا اس مقصد کے لیے ہے کہ جو لوگ بھول گئے ہیں، کیا بولیے، those who have forgot، جو بھول گئے ہیں ان کو یاد کرایا جائے۔ بولیے کیا کہا میں نے؟ جو بھول گئے ہیں ان کو یاد کرایا جائے۔ منہاج القرآن کا جسٹ ایک ہی مقصد، اور جو بھٹک گئے ہیں، جو بھٹک گئے ہیں انہیں سیدھی راہ پہ چلایا جائے۔ جو سیکھ گئے ہیں، سمجھ گئے ہیں، سیکھ گئے ہیں، ان کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ آبجیکٹیوز ہیں، انڈیویجولی بھی، کولیکٹیولی بھی، قوم کے لیے بھی اور پوری امت کے لیے۔ یہ بریفلی میں نے بات سمجھا دی کہ پرائمری رسپانسبلٹی آپ کی اپنی ہے، اور رسپانسبلٹی میں ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، ہاؤ ڈو یو فلفل۔ آقا علیہ السلام کے دین کو چھوڑ دے گا، اس کو حضور علیہ السلام کی شفاعت ملے گی؟ بولیے۔ جو رہے آقا علیہ السلام کے دین پر اور گناہ گار ہو، خطا کار ہو، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی شفاعت کروں گا، مگر اس کی شفاعت میں بھی وہ دوزخ بھگتے گا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ یاد رکھ لیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جنہوں نے اللہ کو منایا ہوگا، جنہوں نے اللہ کو اتنا منا لیا ہوگا، اتنا منایا ہوگا اللہ کو کہ قیامت کے دن اب اللہ ان کو منائے گا، کیونکہ انہوں نے پوری زندگی اللہ کو منانے پہ صرف کی، اور ایک لمحہ بھی زندگی کا اللہ کی رضا کے خلاف نہیں چلے، تو قیامت کے دن اللہ ان کے لیے کیا حکم صادر فرمائے گا؟ فرمائے گا اپنے محبوب حضور علیہ السلام سے، میرے محبوب یہ جو دائیں طرف کے دروازے ہیں اپنی امت کے اتنے لوگوں کو، اور ان کا عدد بھی 1000 ہوگا، پہلے 70,000 ہوں گے، پھر ہر ایک 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے، پھر ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ This would be the number۔ ان سے اللہ پاک فرمائے گا کہ ان کو بغیر حساب و کتاب کے سیدھا جنت میں بھیج دیں، بغیر حساب و کتاب کے۔ مگر یاد رکھ لیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو ڈیزرو کریں گے اس مقام پر، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اوروں کی بھی شفاعت کریں گے۔ انہوں نے اپنی زندگی اتنی پاکیزگی سے، عبادت سے، طاعت سے، اخلاق سے، صدق سے، اخلاص سے، پیورٹی سے، سنسیریٹی سے، رائچسنس سے، پائسنس سے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی مخلوق کی خدمت میں، دین کی عمل میں اتنی عالی شان گزاری ہوگی کہ وہ اللہ کے اولیاء ہوں گے، ولی ہوں گے، اللہ انہیں دوست بنا چکا ہوگا، ان کو فرمائے گا سیدھا بھیج۔ ان کا حساب و کتاب اس لیے نہیں ہوگا کہ انہوں نے زندگی میں ہی سودا کر لیا تھا کہ اللہ کی نافرمانی کرنی نہیں ہے، تو وہ اللہ کے ہو گئے تھے، کیا یعنی ہاف نہیں تھا۔ آپ میرے بیٹے سمجھ رہے ہیں، ہاف دس وے اینڈ ہاف دس وے، دیئر کیس واز ناٹ لائک دیٹ۔ یہ 25% دس سائڈ اور لیفٹ سائڈ اینڈ 75% آن رائٹ سائڈ، اس طرح بھی نہیں ہوگا۔ they would be 100%۔ یہ وہ ہوں گے جن کے مارکس 100% ہوں گے، rather more than 100%، جو آگے بڑھ گئے ہوں گے۔ تو یہ تو بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، سمجھ۔ دوسرا طبقہ ایک اور ہوگا، پھر میں آپ سے پوچھوں گا آپ کس طبقے میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟
میں تینوں بیان کر لوں. دوسری کیٹیگری ہوگی حضور علیہ السلام کی امت میں، ان کی بھی بخشش ہوگی، جنت میں بھیجے جائیں گے، مگر ان کا حساب و کتاب ہوگا. ان کے نام اعمال کھلیں گے، بکس آف دیئر ڈیڈز ول بی اوپن، اعمال تولے جائیں گے، فرشتے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں حساب ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اعمال تولے جائیں گے. اور یاد رکھ لیں، جو میرے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، you may hide many things from your parents, then you can hide nothing from Almighty Allah. He sees each and everything in your life, each and every moment, each and every act, each and every deed, each and every thought and idea. Even some wish comes and goes away, Almighty Allah sees that. You can't hide anything from Almighty Allah. Everything is written in the book. And these books will be open on the day of judgment in front of Almighty Allah. تو حساب کتاب ہوگا، نام اعمال تولے جائیں گے. تو دوسرا طبقہ وہ ہوگا کہ جو پورا حساب کتاب کر کے فائنلی ایک ججمنٹ پاس ہوگی کہ یہ پاس ہو گئے، لیٹ دیم گو ٹو جنہ. فرشتوں کو کہا جائے گا ان کو جنت بھیج دیں. اس میں دیکھنا ہوگا کہ کتنی نیکیاں لے کے جا رہے ہیں. اور یاد رکھ لیں، کل اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے، آج رات ہو جائے، تو وہ نیکیاں اور نہیں کما سکتا. فنشڈ، لائف از فنشڈ. آفٹر ڈیتھ دیر از نو ارننگ آف گڈ ڈیڈ، نو ارننگ آف ڈیڈ، no earning of righteousness. Finished. The story is finished. Earning وہی ہے جو مرنے سے پہلے جس نے جو کما لیا. تو اس میں انسان نیکیاں بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، حق تلفی بھی کرتا ہے، کسی کی زیادتی بھی کرتا ہے، اونچا نیچا بھی بولتا ہے. یہ بھی سارے لکھے جا رہے ہیں. تو جو آپ کی نیکیاں ہوں گی اور گناہ کو تولا جائے گا. اگر کسی سے آپ نے زیادتی کی ہے، کسی سے روڈلی بات کی ہے، کسی کا رائٹ انفرنج کیا ہے، ٹریس پاس کیا ہے، اللہ پاک کا کوئی کمانڈ بریک کیا ہے، کسی کو دکھ پہنچایا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، وہ سارے گناہ اس کے آپ کی نیکیاں نکال کر اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی. آپ کے اکاؤنٹ سے جیسے کریڈٹ ہوتا ہے، آپ خرچ کرتی ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ سے نکال کر اس دکان کو بولیے پے کیا جاتا ہے. تو آپ کے اکاؤنٹ سے نیکیاں ہر اس شخص کو پے کی جائیں گی جس کے ساتھ آپ نے چھوٹی سی زیادتی کی ہوگی. اور جب آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کے ذمے لائبلٹیز زیادہ ہوں گی، اسٹل دیر آر لائبلٹیز بٹ یور گڈ ڈیڈز آر فنشڈ، تو پھر اس کے سنز اور گناہ جن پر ہی واز گوئنگ ٹو بی پنشڈ، وہ لے کر آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالے جائیں گے. تو آپ کے گناہ ایڈ کیے جائیں گے. And then the people will be sent to hellfire. یعنی اس پروسیس سے گزر کر جو کامیاب ہو گئے وہ جنت میں بھیجے جائیں گے. آپ سیکنڈ سمجھ گئے، یہ دوسرا طبقہ ہے. یہ کیا ہے؟ دوسرا طبقہ. اور تیسرا طبقہ ایسا ہوگا جو فیل ہو جائیں گے حساب و کتاب میں، جن کی نیکیاں کم اور گناہ زیادہ اور بیلنسنگ کے پروسیس میں بھی ناکام ہو جائیں گے. ان کے لیے آرڈر ہوگا ٹیک دیم ٹو the hellfire. They will go to the hell and they will remain there according to the basic judgment of the punishment. جتنی سزا ہے، جتنا گناہ، اس کے حساب سے they will remain there. جب وہ ختم ہوں گے تو then they will be transferred to Jannah. تو کئی لوگ دوزخ بھگت کے بھی شفاعت کے ساتھ بعد میں جنت میں جائیں گے. Nobody knows کتنا لمبا ٹائم دوزخ میں جل کے گزرے گا. یہ تیسرا طبقہ ہوگا. کیا؟ تیسرا طبقہ ہوگا.
تو یہ عذاب کے بعد جنت میں جائیں گے. ایک طبقہ ہوگا جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا. آئی ایم ریپیٹنگ, ون گروپ ول گو ٹو دا پیراڈائز وداؤٹ اینی اکاؤنٹیبلٹی, وداؤٹ اینی حساب اینڈ کتاب, وداؤٹ بیلنسنگ آف دیئر ڈیڈ, سیدھا جنت میں جائیں گے, بکس بھی نہیں کھلیں گی. ون گروپ. سیکنڈ گروپ ہوگا بکس کھلیں گی, حساب کتاب ہوگا, اور الٹیمیٹلی اللہ کے فضل سے وہ پاس ہو جائیں گے, معافی ہو جائے گی, وہ جنت میں جائیں گے. دوسرا طبقہ آ گیا, آپ سمجھ گئے. تیسرا وہ ہے all these three groups belong to Muslim Ummah. ان میں کفار نہیں ہیں. کفار, وہ کفار تو سیدھا دوزخ میں جائیں گے. یہ جو ایگزام ہو رہا ہے اور رینکنگ ہو رہی ہے اور فائنل ایگزام کے بعد جو ڈیسیژن اور ججمنٹ اور رزلٹ آ رہا, یہ جسٹ ریلیٹڈ ٹو مسلم. تو تیسرا طبقہ کہ جو فیل ہو جائیں گے, they would not be able to pass that test, so they will be sent to hellfire. وہ دوزخ جائیں گے, اور دوزخ کے بعد جو ٹائم آئے گا پھر جنت میں جانے کا, چونکہ کلمہ گو مسلمان تھے. And they may live there for thousands and thousands of years. دوزخ میں they may live there for hundreds of years. But وہ گزریں گے دوزخ کے عذاب سے. تو تین طبقے آپ سمجھ گئے سارے. اب آپ مجھے بتائیں آپ کس طبقے میں جانا چاہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں جو چاہتے ہیں فرسٹ گروپ میں جانا چاہتے ہیں, جن سے اللہ حساب و کتاب ہی نہ کرے اور جنت بھیج دے. اونچا ہاتھ کھڑا کریں. دس از ویری ڈیفیکلٹ. یعنی ڈیزائر تو ہے, چوز تو کر لیا, لیکن اس کو پھر ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنا ہوگا. ریکوائرمنٹس کو. میری دعا ہے کہ تیسرے طبقے میں آپ ہرگز نہ جائیں, اللہ آپ کو بچائے. تیسرے گروپ میں جانے سے اللہ بچائے. اور باٹم لائن بہت ہی گریں تو دوسرے گروپ میں جائیں کہ جس میں حساب و کتاب ہوگا, پسینہ آئے گا, پریشانی ہوگی, گھبراہٹ ہوگی, بٹ الٹیمیٹلی پاس ہو جائیں گے. باٹم لائن یہ ہے کہ کم سے کم اس گروپ میں جائیں. اور کیا عجیب بات ہے اگر پہلے گروپ میں چلے جائیں کہ اللہ فرمائے اپنے حبیب کو کہ ان سارے لوگوں کو بغیر ان کی بکس بھی نہیں کھولیں گی, ٹیک دیم ٹو جنت. منہاج القرآن اس لیے بنایا ہے کہ لوگ پہلے گروپ میں جانے کے لیے کوالیفائی کریں, پہلے گروپ کے لیے کوالیفائی کریں. آپ جب کوئی جاب کسی کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو سرٹن کوالیفیکیشن فلفل کرنی پڑتی ہیں. ایسے پکڑ کے تو کوئی آپ کو ڈائریکٹر فرم کا نہیں لگا دیتا, ڈاکٹر لگا دیتا ہے. آپ نے میڈیسن نہیں کی, آپ ہاسپٹل نہیں گئے, ہاؤس جاب نہیں کیا, ریزیڈینسی نہیں کی, میڈیسن اسکول میں نہیں گئے, اچھے گریڈ نہیں لیے, تو اچھے سارا کچھ نہ کریں اور چاہیں کہ سیدھا آپ کو ڈاکٹر لگا دے. کوئی لگاتا ہے؟ نہیں. آپ بولیں کوئی نہیں کرتا. تو کیا اللہ پاک کا نظام اس طرح بے اصول ہے کہ کچھ بھی نہ کریں اور آپ کو وہاں ڈاکٹر لگا دیا جائے, کچھ نہ کریں اور آپ جنت کا وارث اور ٹھیکیدار بنا دیا جائے؟ ایسا نہیں ہے. کیا اللہ پاک کے ہاں یا فضل ہے یا عدل, نا انصافی نہیں ہے. ظلم کہتے ہیں نا انصافی کو, نا انصافی نہیں ہے. تو آپ اللہ کے عدل سے ڈریں, فضل کے طلبگار رہیں, مگر کوالیفائی کریں. یو ہیو ٹو کوالیفائی. یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب میں چونکہ ہاتھ سب نے کھڑے کر دیے, تو جو بیٹے بیٹیاں بیٹھے ہیں چھوٹے, انہوں نے بھی ہینڈ ریز کیے ٹو بیکم ان فرسٹ گروپ. کس نے دوبارہ کرے, میں دیکھ نہیں سکا. کون کون چاہتا ہے پہلے گروپ میں کہ سیدھا جنت میں جائیں؟ دیکھیں ہاتھ. میں ہاتھ آپ بھی ہٹیں, آگے سے ہٹیں, میں دیکھ رہا ہوں ہاتھ نہیں کھڑے ہوئے. ہاؤ مینی آف یو وانٹ ٹو گو ڈائریکٹلی ٹو پیراڈائز
in the nearness of Almighty Allah. How many of you want the company of Holy Prophet after your death, in life hereafter? And company of Anbiya and Awliya, prophets and the saints, do you want or not? Then you have to qualify for that. You have to qualify for that. And the first requirement to qualify for those conditions is to enter through the door of repentance. This is the first step. This is a matter between you and your Lord. مگر اتنا بتاتا ہوں کہ پہلا اسٹیپ از دا ڈور آف ریپینٹنس. کیا جو کچھ غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ، اللہ کو ناراض کرنے کے عمل اس لمحہ تک ہوئے ہیں اور والدین، پیرنٹس نہیں کر سکے بچوں کو اس راہ سے، غلط راہ سے بچانے پر کامیابی، اور وہ دکھی ہیں، اور you realize that we are on wrong path and this wrong path will lead us to the hellfire. This is the right one and this will lead us to Jannah. تو ان کا پہلا ہے کہ in their heart they should take a decision, and that is the decision of repentance. آج سے repentance کیا کہتے ہیں؟ واپس پلٹ جانا. Back to the righteousness, nature of righteousness. اللہ کی طرف پلٹ جانا. یہاں سے آغاز کریں. سمجھ آئیے میرے؟ میں I leave to you، سمجھا رہا ہوں سب بیٹے اور بیٹیوں کو. Right from today you can take decision. اللہ پاک اتنا کریم ہے کہ اگر آپ آج سے آنورڈ اپنی لائف کو 100% پیور اور رائچس کر لیں تو پیچھے جو گزر گیا تھا اللہ اس کو مٹا دے گا. That would be washed. You have to take a decision. یہ ہے رفاقت منہاج القرآن. اب آؤ وہ طریقہ سکھاتا ہوں آپ کو. اس کے لیے سورہ الفاتحہ. کسی کی طرف جانے کے لیے اس سے تعلق پیدا کیا جاتا ہے. جب آپ کسی کو چاہتے ہیں اور کسی سے ملنا چاہتے ہیں، کسی کی طرف جانا چاہتے ہیں، چاہتے ہیں کسی کے قریب ہو جائیں، تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے تعلق پیدا کرتے ہیں. کیا؟ دیکھو نا، جب آپ کی شادیاں ہوئیں، ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بھائی بیٹے، تو شادی سے پہلے دونوں طرف سے پیرنٹس یا بچے بچیاں آپس میں پہلے کئی بار ملتے ہیں، یعنی تعلق پیدا کرتے ہیں. تعلق پیدا کرنے سے پہلے کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا. اب بات کو سمجھے؟ ایک نیا سفر شروع نہیں کرتا. یو ہیو ٹو بلڈ اپ سم ریلیشن شپ. اللہ رب العزت نے سورہ الفاتحہ میں ایک سبق دیا ہے. فرسٹ چیپٹر ہے، اوپننگ چیپٹر، کہ اگر بندہ میرے ساتھ تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے، he is opening his book from this lesson. You want to enter into a relationship with me? You want to come into my company, into my closeness? بندے سے پوچھتا ہے، اے بندے تو چاہتا ہے کہ میرے ساتھ تعلق بن جائے؟ کیا جواب ہوگا؟ بولیے. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سے تعلق بنے یا نہیں؟ چاہتے ہیں نا کہ اللہ سے تعلق بنے. تو اللہ رب العزت نے پہلی 3 آیتوں میں اپنی ذات کے ساتھ بندے کا تعلق کیسے بنتا ہے اس کا سبق دیا ہے. اس کا سبق دیا ہے. اب پہلی آیت پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان، سب پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین. اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. All praise belongs to Almighty Allah.
اب یہ جو پہلا سینٹنس ہے اس میں کہیں اس چیز کا ذکر ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ساری پریز belongs to اللہ، کہ کون تعریف کرنے والا ہے، کس نے تعریف کی ہے، کون کرنا چاہتا ہے، who is the praiser, you understand؟ کون ہے جو تعریف کر رہا ہے اللہ کی، جو تعریف اللہ کے لیے ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، مگر اس کی تعریف کرنے والے کا ذکر اس سینٹنس میں ہے۔ میں پھر پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں، غور کریں۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ تعریف کرنے والا کون ہے؟ کوئی ذکر ہے؟ بولیے۔ جس کی تعریف ہے اس کا ذکر ہے، تو آپ کا ذکر نکال دیا ہے۔ آپ تعریف کر رہے ہیں نا اللہ کی، کہ اللہ میرا بڑا ہے، بڑا رحمان ہے، بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا بخشنے والا ہے، بہت فورگیور ہے، آل مائٹی ہے، بینیولنٹ ہے، کمپیشنیٹ ہے، مرسیفل ہے۔ آپ اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں نا، جینرس ہے، اس نے میرے اوپر بلیسنگز کی، سارا جو کچھ کر رہے ہیں، مگر یو آر ڈوئنگ سم تھنگ، یو آر سیئنگ دیز ورڈز۔ ایون جب آپ ریسائٹ کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سو یو آر دا ریسائٹر، ریسائٹ تلاوت آپ کر رہے ہیں، تو جو تلاوت کر رہا ہے اس کا ذکر ہی نہیں ہے، اس میں اس کے ذکر کو ریموو کر دیا ہے۔ اب پھر غور کریں اس جملے پر، میں آپ کا فوکس قائم کروانا چاہتا ہوں، پڑھیں۔ تمام تعریفیں، بولیے۔ اب اس میں تعریف کرنے والا صاحب ظاہر ہے مخلوق ہی ہے نا، انسان اور بندہ ہی ہے نا، اس کا ذکر ہے جی۔ اللہ تعالیٰ سبق دے رہا ہے کہ مجھ سے تعلق کیسے قائم کرنا ہے، مجھ سے تعلق بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ میری تعریف کرو، میری حمد کرو، میرا شکر بجا لاؤ، میری عظمت بیان کرو، مگر اپنے آپ کو نکال دو۔ فرمایا کہ میں اسی سے تعلق قائم کرتا ہوں، یا اسی شخص کا تعلق اپنے ساتھ قائم کرتا ہوں جو مجھ سے تعلق جوڑتے ہوئے خود کو نکال دے۔ صرف خدا رہے اور بندہ خود، بولیے، نکل رہے۔ جو بندہ اپنی پریزنس رکھتا ہے کہ میں تیری تعریف کر رہا ہوں، آئی ایم پریزنگ یو، آئی ایم گلوریفائنگ یو، جو بندہ اپنی ذکر کرتا ہے میں یہ کر رہی ہوں، اس سے اللہ تعلق نہیں جوڑتا، اس سے تعلق نہیں جوڑتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ بندہ ابھی خود سے نہیں نکلا، میں سے نہیں نکلا، تو مجھ سے کیسے ملے گا؟ تو جب تک آپ میں ہیں، کیا کہہ رہا ہوں، جب تک آپ خود آپ کو یور اون سیلف، اس کی اویئرنیس ہے، اپنا دھیان ہے، میں ہے، اس وقت تک وہ، بولیے، نہیں ملتا۔ You can't find him till the time you remember yourself. جب تک you remember yourself, you can't find him. He doesn't meet you. وہ کہتا ہے مجھ سے ملنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو نکالو، یا خود سے ملو یا خدا سے ملو۔ This is another way of explaining. یا خود سے ملو یا خدا سے ملو، دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی۔ اور میں نے ساری زندگی بڑی بڑی ہستیوں کے نسبت جو پڑھا اور جو سمجھا اور جو زندگی میں پریکٹس کیا اور پایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ یا خود سے ملتا ہے یا خدا سے ملتا ہے۔
کیا یہ خود سے ملتا ہے یا خدا سے ملتا ہے؟ خدا تب ملتا ہے جب خود سے جدا ہوتے ہیں. جب خود سے جدا ہوتے ہیں تو خدا ملتا ہے. جب تک آپ اپنے آپ میں رہتے ہیں تو اجر ملتا ہے، جنت مل سکتی ہے، ثواب مل سکتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، صحت مل سکتی ہے، رزق مل سکتا ہے، ساری نعمتیں مل سکتی ہیں، پر نعمت والا نہیں ملتا. نعمت ملتی ہے پر نعمت والا بولیے نہیں ملتا. اب سیکنڈ ورس پہ آ جائے. الرحمن الرحیم کیا معنی ہے؟ نہایت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا. the most compassionate and the ever merciful. اب اس دوسری جملے میں کہیں ذکر ہے بندے کا؟ بولیے ہے؟ نو، یو ہیو بین ریمووڈ. اب تیسرے پر آ جائیں. مالک یوم الدین، یوم الدین جو آخرت کا دن ہے اس کا مالک ہے. بندے کا ذکر ہے. تو پہلی 3 آیتیں، کیا 3 آیتیں اس لیے آئی ہیں کہ بندے کو بیسک پرنسپل سمجھ آئے کہ اللہ سے ملنا کیسے ہے، اللہ کیسے ملتا ہے، اللہ سے تعلق کیسے بنتا ہے. اور اللہ سے تعلق تب بنتا ہے جب بندہ خود سے تعلق توڑے. خود سے تعلق توڑے تو اللہ سے جڑ جاتا ہے. یہ پہلی بات سمجھ گئے. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ کیا وجہ؟ میں نے آپ کو کہا پریشانی کی بات نہیں. آپ کہیں گے یہ تو بڑی مشکل بات ہے، خود کو چھوڑیں تو تب وہ ملے گا. تو میں نے کہا مشکل نہیں، وہ رزق بھی ملے گا. خود کو نہ چھوڑیں تب بھی رزق، پروویژنز ملیں گے، ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا، جنت بھی ملے گی اگر گناہوں اور نافرمانیوں سے، سنفل لائف سے بچ کے رہیں. باقی سب کچھ ملتا ہے، اللہ نہیں ملتا. 2 باتوں کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے 2 باتوں کا فرق؟ میں چاہتا ہوں اگر اللہ سے تعلق بنانا ہے تو اپنے آپ کو نکالنا پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ اپنے آپ کو درمیان میں رکھتا ہے تو اس کے گورکھ دھندے مرتے دم تک ختم ہی نہیں ہوتے. اس نے اللہ سے کیا جوڑنا ہے تعلق؟ یعنی پہلے کہتا ہے میری صحت ایسی ہو، میں امتحان میں پاس ہو جاؤں، مجھے ڈگری اچھی مل جائے، مجھے جاب اچھا مل جائے، میری تنخواہ بڑھ جائے، میری اور ترقی ہو جائے، میرا بزنس شاندار ہو، میری دکان اچھی چلے. اس وقت میں اتنے 1000 پاؤنڈ کما رہا ہوں، اب اس سے ڈبل ہو جائے اور ہو جائے. پھر کہتا ہے میری شادی اچھی ہو جائے، بیوی اچھی ملے. پھر کہتا ہے گھر اچھا سج جائے، گھر مل جائے. پھر کہتا ہے مجھے مورگیج مل جائے. پھر میری انکم اتنی ہو کہ وہ ادا ہو جائے. پھر اس کے بعد کہتا ہے مجھے اولاد مل جائے. پھر بیٹا ہو گیا، بیٹا ہو گیا، بیٹا ہو گیا، اب بیٹی بھی ہو جائے. بیٹیاں مل گئیں، کہتا ہے بیٹا بھی ہو جائے. وہ مل جاتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے اب میرے بچے چھوٹے ہیں، یہ اچھا پڑھ جائیں. پھر نئی زندگی شروع. مرتے دم تک وہ جو خود ہے بندہ، اس کے دھندے ختم ہی نہیں ہوتے. پھر بچوں کی شادیاں کر دیں تب بھی وہ بندہ اڑا رہتا ہے. شادیاں ہو گئیں، اب میری بچی کا گھر اچھا آباد ہو، وہ داماد اچھا نہیں ہے، میری بیٹی پہ زیادتی کرتا ہے، سلوک اچھا نہیں. بچے آ گئے، پھر بچوں کی صحت اچھی نہیں، اب نانی بن گئی، اب دادی بن گئی، دادا بن گیا، نانا بن گیا. اب وہ بہو اچھی نہیں آئی، بہو خدمت نہیں کرتی. یہ گورکھ دھندے ایسے ہیں کہ قیامت کے دن تک ختم ہونے والے ہی نہیں. مجھ سے لکھوا لیں، سرٹیفکیٹ پہ سائن کروا لیں، یہ ختم ہی نہیں ہونے. کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں جو خود سے جدا نہیں ہوا اور ان مصیبتوں سے جدا ہو گیا ہو. کوئی شخص نہیں. اس کے مسائل ختم ہی نہیں ہونے. اس کی مسائل بولیے ختم ہی نہیں ہونے.
اب آپ نے زندگی میں تجربہ کیا ہے نا، یہ اینڈ لیس ہے. تو اس نے اپنی جب سوچیں پریشانیاں ختم نہیں ہونی تو اس نے اللہ سے تعلق بنانے کی سپیس کہاں سے کریٹ کرنی ہے؟ اللہ کا بننا اور اللہ کو اپنا کر لینا، وہ سپیس کہاں سے کریٹ ہوگی؟ اس کے لیے جگہ ہی کوئی نہیں. اسی اللہ پاک نے پہلا سبق دیا کہ دیکھ لو، یا میری نعمتوں سے تعلق بنا لو یا مجھ سے تعلق بنا لو. نعمتوں سے تعلق بنانا ہو تو سب کچھ چلتا ہے، سب کچھ جائز ہے، افورڈیبل ہے، درست ہے. ان میں ناجائز کوئی چیز نہیں ہے. بولی ناجائز، نتھنگ از پروہیبٹڈ. جنت بھی ملتی ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بشرطے کہ بیڈ ڈیڈ سے، ایول ڈیڈ سے اور گناہ کے کام سے بچے رہیں اور برے اخلاق سے بچے رہیں. نہ اللہ کی عبادت میں کمی کوتاہی کریں، نہ مخلوق کے حق اور معاملات میں کمی کوتاہی کریں. سب کچھ ملتا ہے. میں آپ کو اس سے اونچا اوپر کی جگہ سمجھا رہا ہوں. اوپر کی طرف جانے کی کوشش کریں گے تو کچھ نہ کچھ نیچے رینک پر آ جائیں گے. کہ اللہ کو پانا ہے تو اپنے آپ کو بھول جائیں. اور جو لوگ خود کو نکال دیتے ہیں خدا کے تعلق میں، خود کو نکال دیتے ہیں، وہ اللہ پہ وہ صابر اور شاکر ہو جاتے ہیں. صابر اور شاکر ہوتے ہیں، پیشنٹ رہتے ہیں، تھینکفل رہتے ہیں آل سرکمسٹانسز. وہ پریشان نہیں ہوتے، ان کا توکل قائم ہو جاتا ہے، مست الست رہتے ہیں اللہ کے ساتھ. تو اللہ پاک نے پہلی 3 آیتوں میں اپنے ساتھ تعلق جوڑنے کا طریقہ سمجھایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا. اچھا، اس میں بھی میں کا ذکر نہیں ہے، مٹا دیا. اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے. اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ نہیں کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تو بسم اللہ سے بھی میں کو نکال دیا، الحمدللہ سے بھی میں کو نکال دیا، الرحمن الرحیم سے بھی نکال دیا، مالک یوم الدین سے نکال دیا. یہ اللہ پاک نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے کم ود ویری پیور ہارٹ and dedicated heart, and come with very devotee heart. Your heart should be devotee. Come with full devotion, with full loyalty, with full sincerity, with full focus. کوئی اور چیز درمیان میں there should be nothing to interfere your relation to your Lord. یہ پہلا سبق یہاں تک آ گیا. اب جب 3 آیتیں ہو گئیں تو تعلق بن گیا. آپ پکار رہے ہیں اللہ تو رب ہے ساری کائنات کا، بڑا سونا رب ہے، بہت عظیم رب ہے، ہر ایک کو پالنے والا ہے، تو بڑا رحمت فرمانے والا ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے، تو قیامت کے دن کا مالک ہے، بخشش کا مالک ہے، عذاب کا. صرف بندہ اللہ ہی کو پکارے جا رہا، اپنا ذکر درمیان میں بولیے کرتا ہی نہیں. تو جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ لیسن ہے سورہ فاتحہ کا، جب دیکھتا ہے کہ بندے نے اپنا ذکر چھوڑ دیا، نکال دیا، اپنے آپ کو بھول گیا. اب پہلی بات کی بسم اللہ پڑھی تب بھی میرا ہی نام لیا، اپنا ذکر نہیں کیا. اگلی آیت پڑھی سورہ فاتحہ کی پہلی تب بھی اپنے نام کی، دوسری میں بھی تیسری. جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر آواز آتی ہے. اب آپ دیکھیں پہلے 3 آیتوں میں خطاب بھی نہیں ہے اللہ سے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اے اللہ تو پروردگار ہے، نہ ایڈریس بھی نہیں ہے، سیلف مینشننگ بھی نہیں ہے، اینڈ دیر از نو ایڈریس ٹو آلمائٹی اللہ. جسٹ آپ کہہ رہے ہیں اللہ بڑا مالک ہے، خالق ہے، رب ہے، پالنے والا ہے. جب یہ ہو گیا تو اب اس کے بعد آواز آئی، اے بندے اب تو مجھے مخاطب ہو، اب مجھ سے بات کر، یا اسپیک ٹو می. اللہ پاک فرماتا ہے ناؤ
this is time to speak to me. Have a word with me now. Why? You have removed yourself from this relationship which you wanted to develop between me and yourself. You have removed yourself. You have forgotten yourself. Now speak to me, have a word with me. اور پھر بتایا کہ مجھ سے بول اے بندے. تو کیا بول؟ جب اللہ سے بولا تو تب بھی اب اگلی بات کی طرف آ رہا ہوں، جہاں سے آپ کو منہاج القرآن اور اجتماعی اللہ کے دین کا کام کرنے اور اجتماعی رشتے میں جڑنے کی اہمیت کا پتہ چلے، کولیکٹیویٹی کی اہمیت، ناٹ انڈیویجویلٹی. تو فرمایا آپ مجھ سے جسٹ اسپیک، ہیو اے ورڈ ود می. تو فرمایا کہو ایاک، اے اللہ تعالیٰ صرف تیری ہی. تو عرب اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے لفظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. اردو زبان ہے نا، کیا اردو زبان ہے یہ، اس کے جب اردو زبان میں بیان کرتے ہیں تو لفظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں سینٹنس کی ایکیوریسی کے لیے. مگر جب آپ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو وہ ایکیوریٹ ہے، اس میں لفظ آگے پیچھے نہیں ہوتا. عربی میں کہا ایاک، خطاب کیا بس اللہ تعالیٰ تو ہی اور تیری ہی. فرسٹ ورلڈ میں بھی آپ میں نہیں آیا. ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. کیا؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی بعد میں، پہلے اے اللہ ایاک، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، اور صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں ہم. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی ہم دو چیزیں، ایک تو اللہ کے ذکر کے بعد آپ کو اجازت دی اب اپنا ذکر کرو، مگر سٹل جب اپنا ذکر کیا تو میں نہیں کہا، میں از پروہیبٹڈ. ہماری ساری زندگی کا فساد میں ہے. ساری زندگی میں ہر فساد کی جڑ کیا ہے بولیے؟ میں. یہ جڑ ہے، وہ جو جڑ ہے فساد کی اس کو نکال دیا. آپ دیکھیں نماز پڑھ رہے ہیں اکیلے، آپ نماز ادا کر رہے ہیں اکیلے انڈیویجول، مگر اکیلے نماز پڑھتے ہوئے آپ کو اجازت نہیں کہ کہیں اے اللہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں. اکیلے کھڑے ہیں اور یو کانٹ سے کہ آئی ورشپ یو، یو کانٹ سے. آپ اکیلی نماز پڑھ رہی ہیں. جب اکیلی نماز پڑھ رہی ہیں تو عام کیا کہا جاتا ہے؟ بھائی تو میں تمہیں پکارتی ہوں، میں تیری عبادت کرتی ہوں، میں تجھ سے مانگتی ہوں. اس طرح کہا جاتا ہے نا اکیلی. جب اکٹھے ہوں جوائنٹلی کر رہے ہوں تو پھر کہتے ہیں ہم. مگر یہاں فرمایا اگر اکیلے بھی عبادت کریں، اکیلے آن یور اون، کوئی دوسرا سیکنڈ پرسن از ناٹ ود یو، یو آر جسٹ ورشپنگ آن یور اون. ایون دین یو کانٹ سے آئی اور می، نو، اٹ از ناٹ پرمیسیبل. You have to say we worship you. اپنے آپ کو ختم کر دیں. Assimilate yourself in collective consciousness. Assimilate your individuality in collectivity. یہ تعلیم of assimilation ہے. Extinguish کر دیں اپنے آپ کو. Just extinguish کر دیں. میں کو بالکل فنش کر دیں. جب اللہ نے اپنی عبادت میں طریقہ سکھایا کہ میں نہیں بولنا، اگر میں زندگی سے ختم ہو جائے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے پوچھتا ہوں کہ ساس اور بہو کا جھگڑا کبھی ہو سکتا ہے اگر میں ختم ہو جائے؟ بولیے جی، آپ بولیں اگر میں ختم ہو جائے تو کبھی بھائیوں میں کسی کا جھگڑا ہو سکتا ہے؟ اگر میں ختم ہو جائے تو فیملیز میں آپس میں کوئی وٹ ایور ریزن ہے، کوئی بھی ریزن ہے، کبھی جھگڑا ہو سکتا ہے.
جھگڑا ایمرج کرتا ہے فرام میں، فرام می، آئی اینڈ می، یہاں سے جھگڑا اوریجنیٹ ہوتا ہے. اللہ پاک نے اس کی روٹ کو کٹ کر دیا. یہ پہلا سبق ہے. تو منہاج القرآن کا سبق یہ ہے کہ اس کولیکٹیویٹی کو پریفر کرو ٹو یور انڈیویجویلٹی. اور اللہ پاک نے سبق دیا کیوں؟ کہ نماز کو باجماعت کرایا. اکیلے بھی پڑھ رہے ہوں تو اس کو ایسے کہا جیسے جماعت کہہ رہی ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ خیر کولیکٹیویٹی میں ہے. خیر کس میں ہے؟ منہاج القرآن یا دنیا کی کوئی بھی خیر اور نیکی کے لیے کیا جانے والا کام، بنائی جانے والی تنظیم، جماعت، کوئی بھی اجتماعی ایفرٹ ہو جس نے بھی کی، پہلے زمانے میں یا آج کرے گا، جب تک آپ اپنی انڈیویجویلٹی کو ختم نہیں کریں گے اس کولیکٹیویٹی میں، اس وقت تک نہ آپ کو سکون ملے گا، نہ اس جماعت اور تنظیم کو سکون ملے گا، نہ اس سلسلے کو، نہ اس پورے پروسیس کو سکون ملے گا. چونکہ بندہ میں سے نکل ہی نہیں سکتا. مجھے کرسی پر نہیں بٹھایا، بولتے ہیں مجھے آگے جگہ نہیں دی، میرا نام نہیں لیا، مجھے ریکگنائز نہیں کیا، میری ایفرٹس کو اپریشیٹ نہیں کیا، میں نے اتنا کام کیا اس کا ذکر ہی کوئی نہیں. کاؤنٹ کرتے چلے جائیں. اینڈ لیس ایک دھندا ہے، اینڈ لیس، اس کی کبھی انتہا نہیں ہو، کبھی اینڈ نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ سارے کام جب مل کے کرتے ہیں، رفقا، تنظیم، آپ کا اسکالر، آپ کی ایگزیکٹو باڈی، آپ کے ٹرسٹیز، جو بھی سارے انسان ہیں، یاد رکھیں سارے ذمہ داریاں الگ الگ ہیں. ایک عالم دین ہوا، اسکالر ہوا، اس کو بطور اسکالر ذمہ داری مل گئی. تو اسکالر ذمہ داری ملنے سے کیا وہ انسان نہیں رہا؟ بولے نا. چونکہ وہ اسکالر ہے، آپ کا امام ہے، خطیب ہے، ڈائریکٹر ہے، عالم ہے، تو کیا انسان نہیں رہا؟ انسان ہے یا نہیں؟ تو انسان سے خطا ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس سے بھی خطا ہوگی. سمپل سی بات ہے. اس کو فرشتہ کبھی نہ سمجھو، انسان ہے. اس کو اللہ پاک نے دین کا علم دیا، آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، مگر اسٹل ہی کین کمٹ مسٹیک. آپ نے کسی کو صدر بنا دیا تو صدر ہو جانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اب کوئی مسٹیکس نہیں کر سکتا؟ نہیں، انسان ہے. اس کو ذمہ داری دی، اس سے بھی مسٹیکس ہوں گی. جیسے آپ سے ہوں گی ویسے اس سے بھی ہوں گی. جس بھی ذمہ داری پہ بٹھا دیں، تو اگر تم سوچ میں سے شروع ہو تو جھگڑے پیدا ہوں گے اور تعلق خیر پر قائم نہیں ہوگا. ایکچولی کبھی ایسی ہوتی ہے بات کہ ایک شخص نے دوسرے سے زیادتی کر دی، ہوتا ہے. اب زیادتی ہو گئی، زیادتی تو ایک بار ہوئی اور ہم اس کا غصہ ساری زندگی رکھتے ہیں. اب خود دیکھیے کوئی بیلنس ہے اس میں؟ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کوئی بیلنس ہے؟ ایک نے زیادتی کی، مان لیا زیادتی کی، یہ بھی درست ہو. کسی ایک شخص کی غلطی ہو گئی، بچے کی، بچی کی، بہن کی، ماں کی، بیٹی کی، مرد کی، عورت کی، بڑے کی، چھوٹے کی، ایک مسٹیک، غلطی ہو گئی، ایک بار ہو گئی. ہم زندگی بھر اس کو معاف کرنے اور بھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تیار نہیں ہے نا. ہم کسی کی ایک غلطی کو ساری زندگی معاف کرنے اور بھولنے کو تیار نہیں ہیں، اور توقع کرتے ہیں کہ ہماری 1000 غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اللہ پاک فرماتا ہے تو بھی معاف کر، میں بھی معاف کروں گا. اور تو اتنی سی چیز معاف کرے گا نا، اتنی سی، میں رب ہوں، میں بے حساب معاف کر، بہت بڑا معاف کر دوں گا. اچھا، پھر اللہ فرماتا ہے ان آیتوں کے ذریعے سبق دے کر، اگر تجھے معاف کرنا نہیں آتا، تجھے معاف کرنا نہیں آتا تو معاف کرنا مجھ ہی سے سیکھ لے، مجھ سے سیکھ لے. میں نے بھی معاف کرنا ہے نا آپ کو.
تو جیسے میں نے آپ کو معاف کرنا ہے، مجھ سے سیکھ کر اے بندے تو دوسروں کو معاف کر دو. اب یہ بتائیں، یہ بات سمجھنے میں از دس کمپلیکیٹڈ پروسیس، ویری ڈیفیکلٹ تھنگ، انڈرسٹینڈیبل ہے یا نہیں؟ بتائیں بیٹے. ایز یو ایکسپیکٹ Almighty Allah to forgive you, in the same way you should forgive other people. That's it. Forgive other people's mistakes. Create a space of mercy and forgiveness for them. Become merciful. Become compassionate. Become forgiving. Become loving and caring. You take care of other people, Almighty Allah will take care of you on the day of judgment. Very simple. اللہ پاک اسی لیے تعلیم دیتا ہے کہ مجھ سے سیکھو، کہ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ جب میری عبادت بھی کرو تو میں کی بات نہیں کرنی. تو فرمایا جب میں اپنی عبادت جیسے عظیم کام میں نہیں آنے دیتا تو تم اپنے معاملات میں کو کیوں لاتے ہو؟ اسے میں نے تو فساد ڈالا ہے سارا. بولیے شیطان کس گناہ کی وجہ سے دھتکار دیا گیا تھا؟ He was thrown away from Almighty Allah's court, from His closeness, thrown away, in spite of the fact that maybe he had worshipped Him for more than 10,000 years, or more than hundreds of thousands years. And he was teachers of Malaika, of angels. In spite of all these facts, he was thrown away. Just why? He said, Ana khairum minhu. I am better than him. Just. What did he say? When he was asked to prostrate, Sayyidina Adam alayhi salam, he said, Ana, I am better than him. That's it. ایک لفظ بولا میں اس سے بہتر ہوں. اب ایمانداری سے کہیں، جب آدمی دوسرے سے جھگڑا کرتا ہے تو یہ اندر یہ آواز آتی ہے کہ نہیں کہ میں اس سے بہتر ہوں، میری بات اس سے بہتر تھی، میرا مشورہ اس سے بہتر تھا، میری رائے بہتر ہے، میں بہتر، میری سوچ بہتر تھی. یہ جو میں کہیں نہ کسی شکل میں ڈز اٹ ایگزسٹ انسائڈ اور ناٹ؟ یہ شیطان کی جلائی ہوئی آگ ہے، اسی کی چنگاری ہمیں بھڑکاتی ہے. آپس میں ریلیشنز خراب ہوتے ہیں. اسی میں سے اللہ کے ساتھ تعلق بھی خراب ہوتا ہے، اسی میں سے مخلوق کے ساتھ تعلق بھی خراب ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ریموو میں، آئی اینڈ می فرام ہیئر، بلکہ گم ہو جاؤ کولیکٹیویٹی میں. جسٹ بیکم پارٹ آف کولیکٹیو باڈی. ڈونٹ تھنک ایز این انڈیویجول. No, become part of collective thinking. Even if your opinion was different, and by majority opinion some different decision was taken, and you are not pleased with that decision at that time, still you have to own it, because your other brothers and sisters, they adopted that viewpoint and they took their decision, so you have to become the part of that decision. Kyun? Iyyaka na'budu, we worship you. There is no place for I. The commandment is we. Adopt کریں collective thinking کو. تو جب collective thinking ہوگی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ جو selfishness ہے یہ ختم ہو جائے گا. جو حرص ہے، لالچ، سیلفشنس، یہ ختم ہو جائے گا. ہر آدمی جب وہی کہے گا ہم، تو ہی وڈ بی تھنکنگ اباؤٹ ادرس، ناٹ اباؤٹ ہم سیلف اور ہر سیلف. تو جب ہر آدمی یوں سوچے گا تو حرص ختم ہوگا، جھگڑے مٹیں گے، اور خیر کا چشمہ، ایک اسپرنگ آف خیر، رائچسنس کھلے گا. اگر یہ چیز قائم ہو جائے تو یہاں سے اللہ کے ساتھ دوستی قائم ہوتی ہے. یہ فاؤنٹین ہے ولایت کا، اللہ کے ساتھ دوستی کا. تو دیکھیں فرمایا کہ اب مجھ سے بندے، اب مجھ سے بات کر، اسپیک ٹو می،
اور بات کرنے کا ادب سکھایا کہ جب اللہ سے بات کریں تب بھی میں نہیں کہنا، میں سے نکل جائے. اس کی کوشش کا دعا کیا کریں باری تعالیٰ مجھے میں سے نکال دے، اور ایفرٹ کریں کہ مجھے میں سے نکال دے. دوسرے کا بھلا سوچیں. مثلا اگر کسی سے کسی کو رنج ہے، کسی وجہ سے گزر گیا، کسی ایک کو دوسرے سے ناراضگی ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک کو دوسرے سے ناراضگی ہے، جس نے رونگ کیا، مسٹیک کی، تکلیف دی، شاید اس کو احساس نہ ہو کہ میں نے غلطی کی ہے، میں معافی مانگوں، خیال نہ ہو، مگر جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، کتنا اچھا وہ انسان اور اللہ کا بندہ ہے کہ وہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ اس کے پاس چلا جائے کہ مجھے معاف کر دے، اس کے پاس چلا جائے کہ مجھے معاف کر دیں، جسٹ فورگیو می. کس کے پاس؟ who wronged him or wronged her. wrong doer کے پاس چلا جائے. he should go to the wrong doer. just forgive me. اب آپ سوچیں گے، حیران ہوں گے کہ یہ کیا کہہ دیا میں نے، بھی زیادتی بھی اس نے کی اور اسی کے پاس جا کے میں معافی مانگوں. آپ کا سوال ذہن میں آئے گا کس چیز کی معافی مانگوں؟ ہاں، دس از اے گڈ کوسچن اف یو آسک. تو جواب یہ ہے اس چیز کی معافی مانگوں جس دن سے اس نے زیادتی کی تھی، اس دن سے لے کے آج کے دن تک میں نے دل میں اس کے لیے ناراضگی رکھی ہوئی ہے. یہ جو دل میں ناراضگی رکھی ہوئی ہے اس پر جا کے معافی مانگو. بے شک he was responsible for that anger or displeasure. He was responsible, but still you are keeping this anger, displeasure, this state of reaction in your heart. یہ ایسی حالت کو دل میں رکھنا یہ بھی گناہ ہے. زیادتی کرنے سے بڑا گناہ ہے. اس نے زیادتی کی، آپ سوچیں گے اس سے بڑا گناہ کیسے ہے؟ ہاں، یہ سمجھاتا ہوں. اس نے زیادتی کی دو میں سے کسی ایک طریقے سے، یا زبان سے یا عمل سے. He committed a wrong either through speech or through any act, any deed, action. اس نے زیادتی کی through speech اور action. زبان یہ ہے اور ایکشن باڈی کے کسی آرگن کا ہے. اور اب جس نے اس پر ناراضگی رکھ لی، یہ گناہ بڑا کیوں ہے کہ ناراضگی اسٹینڈز ہیئر ان یور ہارٹ. دل گندا ہو گیا. جب سے آپ ناراض ہوئے دل میں بغض آ گیا. دل تھی اللہ کی جگہ، جہاں اللہ کا پیار ہونا تھا وہاں بندے کی ناراضگی نے گھیر لی، نفرت آ گئی. تو دل میں نفرت اور بغض اور غصے کا ہونا یہ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے. اس لیے جا کے معافی مانگو کہ معاف کر دوں کہ میں نے اتنے عرصے سے آپ کے لیے ناراضگی رکھی ہوئی ہے. یہ بات میرے سب بیٹے بیٹیوں کو، بہنوں اور بھائیوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ صاف کریں، کلین کر لیں. جب یہ ہو گیا اس کے بعد اگلی آیت پڑھیں. اب فرمایا کہ میری بندگی کر لی، عبادت اور مدد مانگ لی، اب مجھ سے مانگو کیا مانگنا ہے. پڑھیں کون سی آیت ہے آگے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا. You are the one who is praying and asking for guidance. آپ دعا مانگ رہی ہیں اور مانگ رہے ہیں اکیلے، تو یہ اجازت بھی نہیں کہ کہیں باری تعالیٰ مجھے سیدھی راہ دکھا. دیکھیں اللہ رب العزت نے میں کی روٹ کو کتنا کٹ کر دیا، ایلیمینیٹ کر دیا ہے. میں کو، آئی اور می کو ایلیمینیٹ کر دیا ٹوٹلی. یہ اجازت نہیں کہ کہے اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا. فرسٹ لیسن آف قرآن اس میں تو بندہ کہتا ہے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا. اب ہمیں سیدھی راہ دکھا میں سارے شامل ہو گئے. گویا سیدھی راہ کی ہدایت مانگنے میں بھی یو آر انکلوڈنگ ایوری ون. سو یو آر بیکمنگ انکلوسیو اینڈ ناٹ ایکسکلوسیو. ہر ایک کو شامل کر رہے ہیں. تو جب ہر ایک کو شامل کر کے ہر ایک کے لیے دعا کرتے ہیں تو یور ہارٹ بیکم بگ. آپ کا دل بڑا ہو جاتا ہے. تو جس بندے کا دل جتنا بڑا اور کھلا ہو جائے اللہ اتنی بڑی اور کھلی رحمت کرتا ہے اس کو.
اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ میرے دوسرے بندوں کا سوچتا ہے، تو اس نے اتنے میرے بندوں کا فکر کیا، میں اس حساب سے رب ہو کر میں کم دوں، وہ پھر اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو ریلیشن شپ اس طرح اللہ کی قائم ہو جاتی۔ تو آپ اللہ کی مخلوق کے لیے جتنا اچھا سوچتے ہیں اور سوچتی ہیں، اللہ آپ کے لیے اتنا اچھا کرتا ہے۔ It's a beautiful way to receive his mercies and his favors۔ آپ اس کی مخلوق کا فکر کریں، اللہ پاک آپ کی خیر کر دے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا، اور پھر یہ بتا کر ارشاد فرمایا اللہ پاک نے، پھر اس کو ڈیفائن کیا کہ سیدھی راہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھی راہ وہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو تیرے بلیسڈ لوگ ہیں، جن پر اللہ رب العزت نے بلیسنگز کی، فیورز کی، اسپیشل گائیڈڈ پیپل، جن پر اللہ پاک نے اپنا لطف کیا، وہ لوگ انعام یافتہ ہیں، وہ لوگ اللہ کے انعام یافتہ ہیں۔ They are the blessed ones۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کی ساتھ جڑو۔ اب یہ جب منہاج القرآن قائم کیا، یا کوئی اور نیک کام اجتماعی دنیا میں کوئی بھی کرتا ہے، اس میں جڑنے کا بینیفٹ یہ ہے کہ کولیکٹیو فکر پیدا ہو آپ کے اندر، میں سے انڈیویجول سوچ سے نکل جائیں، دوسرے کی اچھائی سوچیں، اپنی اولاد کی سوچیں، فیملی کی سوچیں، اعزا اقارب کی سوچیں، فرینڈز کی سوچیں، کولیگز کی سوچیں، رفقا کی سوچیں، دوسرے ممبرز کی سوچیں، کمیونٹی کی سوچیں۔ سوچ کو تنگ دائرے سے، جو بڑا کلوز تنگ دائرہ ہے، اس سے نکال کر بڑے دائرے میں ایکسپینڈ کرنا ہے آپ کی سوچوں کو، دل کو۔ فرمایا کہ میرے انعام یافتہ بندوں کا طریقہ، اس کی راہ پہ چلو۔ جب اس راہ پہ چلیں گے، جڑے رہیں گے، تو پھر شیطان کے حملوں کا دفاع کر سکیں گے آپ۔ اگر آپ کسی بھی کولیکٹیو دین کی ایفرٹ کے ساتھ نہیں جڑتے، خواہ وہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، خواہ وہ دینی ادارہ ہے، خواہ وہ دینی تنظیم اور کوئی کولیکٹیو ایکٹیویٹی ہے، جب کانسٹنٹلی اور کنٹینیوسلی جب آپ اس کے ساتھ نہیں جڑتے اور آپ آئسولیٹڈ رہتے ہیں، یو آر جسٹ آئسولیٹڈ، یو آر اونلی ون پرسن۔ نفس از اٹیکنگ یو ٹو مس لیڈ یو۔ There is shaitan who attacks you every time to mislead you, to lead you astray. The lust of the world is also attacking you to misguide you, to take you away from the path of truth. There are three big enemies. The biggest enemy is shaitan. Then the lust of this world, and all evil things of this world, evil influences, evil attractions, evil companies, all these things, they are also going to influence you. And then there is a nafs inside, nafs ammara, always pushing you towards evil things, towards sin. So andar or bahir, inside you and outside, there are three big enemies. You can't defend your faith on your own۔ آپ اکیلے نہ اپنے آپ کو، نہ بیٹوں کو، نہ بیٹیوں کو، نہ بچوں کو، نہ نسلوں کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ In order to defend your faith and faith of your children and faith of your generations, you have to become a part of collectivity۔ Otherwise آپ بچ جائیں گے، ٹھیک ہے، نہیں تو اولاد چلی جائے گی، اور کسی کی اولاد پہلی جنریشن بچ گئی تو بڑی نعمت، اگلی چلی جائے گی۔ اس دنیا میں آج کے زمانے میں اولاد کو، نسلوں کو تنہا رہ کر without getting yourself connected to a collective spiritual activity constantly, continuously, you have to become a part of that۔ یہ چیز آپ کے لیے قلعہ بن جائے گا، یہ آپ کو یہ سیفٹی اور سیکیورٹی دے گا۔ آپ ہر وقت، وہ مسجد ہے، دین کا گھر ہے، تعلیم کا گھر ہے، مرکز ہے، تنظیم ہے، جماعت ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، تعلیم دی جاتی ہے، سبق دیا جاتا ہے،
ہر وقت لیسن ریوائز ہوتا ہے. جب constantly you become part of that activity and you practice yourself and you preach yourself, you take responsibility, you convey the same word to others, you take responsibility by becoming part of that activity. So this activity protects your faith and faith of your children. یہ یعنی بن جاتی ہے حفاظت. کیا بن جاتی ہے؟ حفاظت. اس سے صراط الذین انعمت علیہم blessed people کی company, you get the company of the blessed people, either their physical company or their spiritual company, either through their speech or through their book or through their teaching. When you get connected to some collective activity, so you are protected. Getting connected means getting protected. کیا کہہ رہا ہوں؟ Getting connected means getting protected. Connection is protection, and isolation will take away, will finish your faith, will take you astray, will misguide you. Isolation میں الگ ڈسکنیکٹ رہ کر آپ کبھی اپنے آپ کو بچوں کو بچا نہیں سکتے. وہ فیملیز جو بچوں کو چھوٹی عمر سے لے کر مسجد میں، ادارے میں، مرکز میں، دین کی جگہ پر، دینی حلقے میں تعلیم و تربیت کے لیے نہیں لاتے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ روڈ ہو جاتے ہیں. وہ پیرنٹس روتے ہیں ہماری سنتے نہیں. سننے کا ٹائم تھا ان دیئر چائلڈہڈ. ان کو مسجد سے جوڑیں، اللہ کے گھر سے جوڑیں، دین سے محبت پیدا کریں. ان کے سمجھدار ہونے سے پہلے ان کے اندر ڈال دیں تاکہ نیچرل ارج بن جائے دین، محبت اللہ رسول کی، پریکٹس کرنا نماز. یہ صراط الذین انعمت علیہم، اس راہ پہ چلنا، اللہ کی نعمتیں جہاں ملتی ہیں اس سے جڑنا، مسجد سے، اداروں سے، دینی مرکزوں سے، دینی مجلس سے، علم کی مجلس سے، روحانی تربیت کی مجلس سے، ان سے برکتیں ملتی ہیں، نعمتیں ملتی ہیں. اور پھر فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. Get connected to these places and get disconnected to evil places. جہاں اللہ کا غضب ہوا، جو گمراہ ہو گئے، ان سے کمپنی چھوڑ دو. Don't go in their company. وہ فرینڈشپ ہے، وہ سکولز کے بچے ہیں، کلاس فیلوز ہیں، وہ آپ کے پیئرز ہیں، آپ کے کولیگز ہیں. Don't go in their company. They will demolish your faith. They will deprive you from the blessings of Almighty Allah and from the light of Allah's guidance. Two things can't go together. It is not possible at the same time you are going to east and west. It is not possible. These are two conflicting ways. Either you will go towards east or towards west. Take one path and take the path of Allah and path of His Prophet and path of the blessed people. Adopt one way. ایک راستہ ہوتا ہے، متضاد دو چیزیں جمع نہیں. دن اور رات اکٹھے ایک وقت میں بولیے نہیں ہوتے. سردیوں کا موسم اور گرمیوں کا موسم ایک وقت میں نہیں ہوتا. جو چیزیں اپوزنگ ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائم میں ہوتی ہیں. اس طرح گائیڈنس اینڈ مس گائیڈنس، نیکی اور گناہ، یہ ایک جگہ پر جمع نہیں ہوتی، ادھر دس وے اور دیٹ وے. لہذا جہاں سے نیکی کا سبق ملتا ہے اور نیکی کی حرارت ملتی ہے، اللہ کا سبق ملتا ہے، اللہ کے رسول کا محبت، وہاں جڑیں، بچوں کو جوڑیں. میں نے کہا گیٹنگ کنیکٹڈ مینز گیٹنگ پروٹیکٹڈ. یہ پوری گفتگو کا آج یہ جو جملہ یاد رکھ لیں، یہ خلاصہ ہے. فرمایا کہ ان لوگوں کی طرف، یہ ان راستوں پر، یہ اس کمپنی میں نہ جاؤ جو اللہ کی ناراضگی ہے، جہاں پر they are receiving Allah's wrath and anger. Those who have been misguided, ان کے ساتھ کنیکٹ نہ ہو. یہ پیرامیٹرز ہیں اور یہ ذمہ داری ہے آپ کی. اللہ پاک نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. صرف آپ دوزخ سے بچ گئے یا بچ گئیں تو کام پورا نہیں ہوگا، پھر پکڑے جائیں گے. حکم فرمایا اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال، بچوں کو بھی دوزخ سے بچاؤ. اگر آپ خود اپنی نیکی کی بنیاد پر بچ گئے اور بچوں کو نہ بچا سکے تو پھر پکڑ لیے جائیں گے. قرآن کا حکم ہے اللہ پاک. لہٰذا یہ ضرورت ہے
ایسے بڑے جو بھی نیکی کے کام ہوں اور ایسے مشن ہوں ان سے جڑنے کی. لہٰذا یہ لوگ ذاتی ناراضگیوں کی وجہ سے کئی گھر بیٹھ جاتے ہیں. انسانوں کی آپس میں ناراضگیاں ہوتی ہیں، رنجشیں ہوتی ہیں، دکھ سکھ ہوتے ہیں، معاملات ہیں، ہیومن میٹر ہے. مگر کتنی نادانی ہے کہ ناراضی کسی وجہ سے باہمی ہوئی اور دور ہو گئے اللہ کے گھر سے، دور ہو گئے اللہ کے کام سے، دور ہو گئے اس جگہ سے جہاں اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی قربت اور اللہ کے انعام ملنے تھے، محروم ہو گئے. بڑا ظلم کیا اپنے آپ سے. لہذا ذاتی رنجشوں کو کبھی فوقیت نہ دیں، بھلا دیں. اور میں نے سبق یہ دیا کہ بلانے کا طریقہ یہ ہے کہ گیٹ آؤٹ فرام یور سیلف. کیا؟ گیٹ آؤٹ فرام یور سیلف. اونلی دین یو ول بی ایبل ٹو میٹ اللہ. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.